روزے کی تاریخ کیا ہے؟ روزہ، جسے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، عربوں میں اس کا رواج نہیں تھا۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بلکہ گھوڑوں کو زبردستی روزہ رکھوایا جاتا تھا، کیونکہ عربوں کا مشغلہ تھا لوٹ مار، اور اس کے لیے انہیں تیز رفتار سواری چاہیے تھی۔ عرب کے علاقے کے اعتبار سے ان کا جو جانور تھا اونٹ، وہ تیز دوڑ نہیں سکتا تھا۔ انہیں اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا، اور گھوڑوں کے اندر عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی سکت نہیں، تو وہ اونٹ کی طرح بھوکا بھی نہیں رہ سکتا اور گرم ہوا کے تھپیڑے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ گھوڑوں کے اندر برداشت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جب ضرورت ہو تو وہ گھبرائے نہیں اور کام آئے، انہیں زبردستی بھوکا رکھتے تھے اور گرم ہوا میں کھڑا رکھتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہاں یہود کا رواج تھا، اور وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک تاریخی یاد تھی کہ جس روز بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعونیوں سے۔ پہلے جو روزہ رکھنے کا حکم آیا تھا وہ 3 دن کے روزے کا حکم آیا تھا، یعنی کہ ایام 20، 13، 14 اور 15 چاند کی۔ کچھ عرصہ یہی حکم رہا، اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا، تو اس کا فدیہ یہ تھا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے، مگر رمضان کے روزوں کے لیے فدیہ نہیں تھا، مگر اس شخص کے لیے جو واقعی بیمار ہو، ضعیف ہو یا مسافر ہو۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عرب گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے، اور تم پر فرض کیے گئے ہیں تقوی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ تم خود کو تقوی کے لیے تیار کرو، تاکہ تم بھوک اور پیاس اور شہوت کو قابو کر سکو۔ جب اللہ کی راہ میں تمہیں جہاد کی ضرورت پڑے تو تم بھوک بھی برداشت کر لو اور پیاس بھی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو،